کہ 25 فروری 2021 پاکستان نے دوبارہ سے معاہدہ کیا انڈیا کے ساتھ کہ جو 2003 کا سیز فائر ایگریمنٹ تھا اب ہم اس کے اوپر تین کا ایگریمنٹ نہیں تھا، انفارمل انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کو آپ نے فارملائز، آپ نے کہا کہ اب اس کے اوپر مکمل عمل درآمد ہوگا اور اس سال کی ہمیں 56 سیز فائر وائلیشنز بتائی جا رہی ہیں 4 مہینے میں۔ کتنا سیریس ہے کہ آپ کی فوج نے، آپ کے دفتر خارجہ نے عوام کو بتایا ہی نہیں کہ انڈیا سیز فائر وائلیشنز؟ میرے حساب سے تو کافی سیریس ہے۔ اگر یہ وائلیشنز ہوئی ہیں تو ہمارا ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی اس قسم کی سیز فائر وائلیشن، ایون ہمارا ایگریمنٹ نہیں بھی تھا، ایک انفارمل انڈرسٹینڈنگ تھی، اس وقت بھی ہم یہاں پہ ہائی کمشنر کو یا نمبر 2 کو بلا کر ایک ڈیمارچ دیا کرتے تھے، پروٹیسٹ کرتے تھے۔ اور مجھے تو حیرت ہے کہ اگر سیز فائر ایگریمنٹ کے بعد یہ وائلیشنز ہوئی ہیں تو ہم نے کیوں کر پبلک سے شیئر نہیں کیا، پہلی بات تو یہ ہے، اور پھر کیوں ہم نے یہاں اسلام آباد میں جو انڈین ہائی کمیشن ہیں ان کے آفیسر کو بلا کر ڈیمارچ کیوں پیش نہیں کیا، کیوں ہم نے پبلک سے چھپائے رکھا اس بات کو؟ میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے، کیونکہ اگر ایک وائلیشن ہوئی ہے تو پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ بھارت اپنی جہاں کشمیر پہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہا، وہاں اس سیز فائر ایگریمنٹ کے حوالے سے بھی اپنی جو ہے کمٹمنٹ کو پوری نہیں کر رہا۔ تو اس میں تو کوئی دو آرا ہو نہیں سکتی میرے خیال میں، اور مجھے تعجب ہے کہ ہمارے فورن آفس، اب یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کو معلوم بھی تھا کہ نہیں معلوم تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے باسط؟ ہو نہیں سکتا، فورن آفس آف پاکستان جو ہے وہ اس میں بالکل ان اویئر ہو؟ میں یہ نہیں کہتا، لیکن اگر فورن آفس کو معلوم تھا، اب انہوں نے کیا ایڈوائز دی کہ آیا ہمیں ڈیمارچ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن جتنا تھوڑا بہت میں جانتا ہوں دفتر خارجہ کو جو مزاج ہے وہاں پہ یہ بالکل واضح ہے کہ اگر اس قسم کی وائلیشن ہوتی ہے تو ہمیں ڈیمارچ فوری طور پہ کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ ہم نے ہر بار کیا ہے، ہم نے کوئی ایک موقع بھی مس نہیں کیا ماضی میں، جب بھی اس ایگریمنٹ سے پہلے کی بات کریں، اس ایگریمنٹ سے پہلے میں اس بات کی ہم سب گواہی دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی پاکستان کی جانب افواج میں سے کسی کی شہادت ہوتی تھی تو ہائی کمشنر کے لیول کے اوپر یا تو ہمارے اے ایس لیول پہ، ایڈیشنل سیکرٹری کے لیول پہ، یا پھر فورن سیکرٹری کے لیول پہ بلا کر ان کو تنبیہ کی جاتی تھی، اور پھر بدلے میں باسط صاحب آپ کو بھی ہم نے دیکھا وہاں پہ فورن سیکرٹری بلاتے تھے، ساؤتھ بلاک میں آپ وہاں پر موجود ہوتے تھے، وہ بلکہ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا ایک سٹیپ اہیڈ جاتا تھا۔ پاکستان میں ہمیں دفتر خارجہ سے بعد میں ڈیمارچ ہونے کے بعد ہمیں ایک پریس ریلیز، ایک رکا، ایک چیز جاری کر دی جاتی تھی، ہمیں پتہ چلتا تھا، جبکہ آپ کو جب بلایا جاتا تھا تو انڈین میڈیا، مخصوص 3-4 میڈیا کیمرے وغیرہ جو ہیں ان کو پہنچایا ہوا ہوتا تھا۔ آپ کو باہر نکلتے ہوئے مجھے یاد ہے بہت نہیں، آپ بڑا قصہ ہے یہ کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا، میں شروع میں جب گیا 2014 کی بات کر رہا ہوں، تو ایک وائلیشن ہوئی ان کی جانب سے، لیکن ان کا طریقہ تو یہی ہے کہ مجھے بلا لیا کرتے تھے۔ تو فورن سیکرٹری جے شنکر تھے، انہوں نے مجھے بلایا، ڈیمارچ پیش کیا، چائے شائے پی ہم نے پی، میں باہر آ گیا، میرے ساتھ میرے جو ڈیپٹی تھے وہ تھے، اور جب میں باہر نکلا تو میڈیا سارا موجود، اور میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوا اس حوالے سے کہ میڈیا دے اسٹارٹڈ آسکنگ می کوسچنس۔ تو مجھے ڈپٹی نے کہا کہ سر آپ انگیج نہ کیجئے ان کے ساتھ۔ تو میں نے کہا نہیں، اب تو یہ آ گئے تو اب تو انگیجمنٹ ضروری ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ فورن سیکرٹری نے کیا کہا آپ سے؟ میں نے کہا میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے آپ کے فورن سیکرٹری نے یہ کہ کیا کہا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کہا۔ میں نے ان کو یہ بتایا کہ انڈیا نے اتنے پچھلے کچھ ماہ میں یہ وائلیشنز کی ہیں۔ تو ہمارا یہ ایک رہا ہے کہ وائلیشنز ہوتی رہی ہیں، ہم ڈیمارچ کرتے رہے ہیں۔ کوسچن یہ ہے، میرے ذہن میں ایک کوسچن یہ آتا ہے کہ اس وقت کیوں ہم نے سیز فائر جو ایگریمنٹ ہے سیز فائر کا، اس کی وائلیشن کے باوجود ہم نے کیوں ڈیمارچ نہیں کیا، اور اگر کیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کیا ہو، اس کو پبلک کیوں نہیں کیا، یہ بھی پاسبلٹی ہے، پبلک کیوں نہیں کیا جو کہ ہم پہلے کرتے رہے۔ کیا ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیز فائر ایگریمنٹ از ہولڈنگ، ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری؟ اب اس میں جو 25 فروری کا ایگریمنٹ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں ہوا تھا، وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیے اب تو وائلیٹ ہو گیا نا، وائلیشنز اس کی ہو رہی ہیں، یا تو ہم یہ ہے کہ اس کو ڈیمارچ کرتے اور
انڈیا سے پوچھتے کہ آپ نے کیوں یہ وائلیشنز کی ہیں اور کس نیچر کی وائلیشنز آئے، صرف ایئر اسپیس کی وائلیشنز ہیں یا سیز فائر، کیونکہ وائلیشن انہوں نے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے حوالہ یہی دیا ہے کہ 56 دفعہ سیز فائر ایگریمنٹ وائلیٹ ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید اکراس دا ایل او سی کوئی فائرنگ بھی ہوئی ہے، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن ایئر اسپیس کی وائلیشن ہوئی ہے، آیا کوئی ایکٹیو فائرنگ ہوئی ہے اکراس دا ایل او سی، وہ ڈیٹیلز ہمیں پتہ نہیں ہیں. ڈیٹیلز تب پتہ چلتی ہیں جب ڈیمارش ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر ہی نہیں کی گئیں تو ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ کس قسم کی وائلیشن. نہیں، ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ کیجولٹیز نہیں ہوئی، وہ اگر ہوئی ہوتی وہ رپورٹ ہو جاتی. لائن آف کنٹرول پر ہمارے ہاں آبادی موجود ہے، دوسری طرف موجود ہے. اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے جس میں آبادی کو نقصان پہنچے، کوئی خدا نخواستہ زخمی ہوں، شہادتیں ہوں، لیکن یہ میں بتاؤں آپ کو عیسیٰ کہ بھارت میں جو میں میڈیا پڑھتا رہا ہوں 2000 جب سے سیز فائر ایگریمنٹ ہوا 2021 کے بعد، وہاں ہمیں کچھ خبریں ملتی رہی ہیں ان کی جانب سے کہ پاکستان نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ سیز فائر ایگریمنٹ کی وائلیشن. وہ گزشتہ سال ایک میں نے اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا، 2-3 ایسے واقعات ایسے ہوئے تھے، لیکن وہ اتنے انسیگنیفیکنٹ کہے گئے تھے کہ کوئی غالباً کوئی ٹریکٹرز تھے، کوئی ایکسکیویٹرز تھے یا بلڈوزرز تھے، اور وہاں زمین کو ہموار کیا جا رہا تھا. اس دوران کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی فائر ممکن ہے کہ یہ بھی کوئی اتنے سیریس نہ ہو، پاسبل ہے، لیکن وائلیشن تو وائلیشن ایگریمنٹ کی وائلیشن. دیکھیں، فائر جب آپ سیز فائر وائلیشن کہتے ہیں کہ ایک فائر تو ہوا ہے. ایبسولوٹلی. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں ایکسپلینیشن تو چاہیے نا، اس کی ڈیٹیلز تو چاہیے کہ بھئی کیوں ہم نے ڈیمارش نہیں کیا، اگر کیا ہے تو پبلک میں کیوں نہیں آیا.